اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزے کی حالت میں کیا زوجہ سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو مومنین کرام، بعض چیزیں روزے کی حالت میں اگرچہ وہ روزے سے پہلے آپ پر جائز تھیں، لیکن روزے کی حالت میں ان حدود کو آپ نہیں پار کر سکتے یا وہ کام نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ پانی جائز ہے ویسے پینا، لیکن روزے کی حالت میں پانی پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زوجہ بیوی سے ہم بستری کرنا یہ مبطلات روزہ میں سے ہے۔ اگر روزہ کی حالت میں ہم بستری کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ ویسے بوس و کنار سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا، لیکن بہتر نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ تو یہاں پر احتیاط کرنا ہوگی کہ روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کی، فقط روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ ٹوٹ تو گیا ہے اپنی جگہ پر، مبطلات روزہ میں سے، کیونکہ لیکن اس پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 3 کفارے، یا غلام آزاد کرے، غلام تو نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ یا 60 روزے رکھے اسے ایک روزے کے بدلے میں، یا پھر کیا کرے کہ 60 غریب مساکین کو کھانا کھلائے۔ اگر زوجہ کو بھی روزہ تھا اور شوہر کو بھی روزہ تھا تو دونوں پر کفارہ پڑ جاتا ہے۔ اب دونوں کفارہ دیں گے تو یہ روزے کی حالت میں احتیاط بہت لازم ہے۔ تو ان جو حدود پروردگار عالم نے مقرر کی ہیں روزے کی حالت میں، ان کا خیال رکھنا، ان کی پاسداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ ایک انسان اس کی نیت نہیں ہوتی ہم بستری کرنے کی، لیکن وہ بوس و کنار اور پھر آگے اگر وہ دخول کر لے تبھی اس کی منی خارج نہیں ہوئی، لیکن اس حالت میں بھی اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اگرچہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن دخول ہو گیا ہے روزہ کی حالت میں، تو اگر عورت کا روزہ تھا تو اس کا بھی روزہ باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا، مرد کا روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور دونوں پر کفارہ بھی واجب ہو گیا ہے۔ تو بہرحال روزے کہ ان معاملات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں روح روزہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔